اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے تجوید سے قرآن سیکھیے میں آپ سب کو مرحبا۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان کی بلندیاں عطا فرمائے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں، اور اللہ رب العزت ہمارے ذات کے شر سے دوسروں کو محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ تو لیسن کے آغاز پر ہمیشہ کی طرح ہم دیکھتے ہیں حدیث۔ بخاری کی حدیث ہے، سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا اے پڑھے لکھے لوگوں کے گروہ، سیدھے رہو، تم دور کی پیش دستی دیے گئے ہو، اگر تم دائیں بائیں ہو جاؤ گے دور کی گمراہی میں پڑ جاؤ گے۔ بخاری کی روایت ہے یہ بہت سارے لوگ جو ہے دین کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اس لیے نہیں آتے کہ دین والے دین پڑھ کر غلط کام کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بھٹکانے کا باعث بنتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر دوہرا عذاب ہوتا ہے کہ جو خود بھی عمل نہیں کرتے اور ان کو دیکھ کر بہت سارے لوگ گمراہ ہوتے ہیں کہ ہاں جی ہم نے دیکھے ہیں بڑے دیندار لوگ۔ تو اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ دین پڑھ کر اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ کوشش اور ساتھ دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بعمل مسلمان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ۔ تو چلتے ہیں آج کے لیسن کی طرف، نکال لیجئے پارا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا آدم، قال، قاف حروف مستعلیہ پر حروف میں سے قا کے ساتھ لا کو پر نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ قال ایسے نہیں کریں گے، میجورٹی جو ہے نا یہ غلطی ہوتی ہے۔ قال یا آدم انبئہم، میم نظر آ رہی ہے نون کے اوپر، یہاں پہ اس کو اس کے ساتھ ملائیں گے، حمزہ کو میم کے ساتھ، حمزہ ساکن ہے، جھٹکا لگے گا چھوٹا سا۔ انبئہم باسمائہم، سین میں باریک سیٹی کی آواز آئے گی، سیٹی والے حروف میں سے سین ز صاد، بڑی مد ہے، 4 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ باسمائہم نہیں کریں گے، حمزہ زیر اے کچھ لوگ پڑھتے ہیں، اے نہیں ای، حمزہ زیر ای۔ باسمائہم فلما، میم مشدد آواز ناک میں لے جائیں گے، حروف غنہ 2، نون مشدد میم مشدد، آواز ناک میں ٹھہراتے ہیں، ساتھ مد بھی ہے، زیادہ کھینچیں گے، 3 الف کے برابر تقریباً۔ فلما انبأہم، ان نہیں کرے، ام کریں، چھوٹی سی میم ہے نا یہاں۔ انبأہم باسمائہم، قال ألم أقل لكم إني أعلم، نون مشدد آواز میں لے کے جائیں گے ناک میں، اور مد ہے یہاں پہ، إني أعلم، أعلم نہیں، ٹھیک ہے، عین کی ساؤنڈ نکلے گی، وسط حلق، عین ہا وسط حلق میں رہتے ہیں، حلق کا درمیانی حصہ مخرج۔ اعلم غیب السماوات، غیب السماوات والارض، راکوپور اور والارض، واعلم، واو دونوں ہونٹوں کی نہ تمام گلائی، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اسی آیت کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔
بسم الله الرحمن الرحيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. تو ساتھیو یہ ہے آپ کا لیسن. اس کو آپ نے بار بار سننا ہے، یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے. اگر آپ بہترین لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اب باری ہے قرآنی قاعدے کی. قرآنی قاعدے میں ہم پڑھ رہے ہیں حروف مرکبات، تختی نمبر 3. پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے لیسن کاف نون تا میم یا غین یا وا با سین با 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 ہا یا جیم عین با دال را الف تا ہا طا را فا کاف عین نون دال ہا الف غین نون یا نون میم واو تا یا قاف داد یا الف فا الف کاف. ٹھیک ہے، یہ ہے آج کا لیسن آپ کا قرآنی قاعدے کا. اس کو بھی ریوائز کرنا ہے آپ نے. تو ساتھیوں ہم سیکھ رہے تھے لحن کیا ہوتا ہے. قرآن پاک پڑھتے ہوئے ہم 2 قسم کی غلطیاں کرتے ہیں، لحن جلی، لحن خفی. ہم دیکھ رہے تھے لحن جلی کی اقسام، اور ہم نے دیکھی تبدیلی حرف، زیادتی حرف، نقصان حرف، تبدیلی حرکات و علامات. 4 اقسام ہم نے دیکھی لحن جلی کی. اور لحن جلی کسے کہتے ہیں؟ اس سے مراد بڑی غلطی ہوتی ہے، حرام غلطی، جس سے معنی اور مفہوم بدل جاتا ہے. سب سے پہلی قسم آج لحن جلی کی ہم دیکھ رہے ہیں تبدیلی حرف. اس کے جو نام ہے اسی کے اندر اس کا مطلب چھپا ہوا ہے کہ حرف کو بدل دینا. تبدیلی حرف یعنی حرف کو بدل دینا، ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا. جیسے قل کو کل کر کے پڑھنا. ٹھیک ہے، قاف پیش لام قل، نقطوں والا قاف قل کو ہم کل باریک پڑھ لینا. تو یہ کیا ہے؟ حرف کو بدل دینا. اور اسی طرح قلب، قلب کا مطلب ہوتا ہے دل، اور قلب کا مطلب ہوتا ہے، اس کو قلب کو اگر ہم قلب پڑھیں گے باریک کاف کے ساتھ، فلیٹ ہونٹوں کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہو جائے گا کتا. ٹھیک ہے. اور قل کا مطلب ہوتا ہے کہ کہہ دیجئے، اور کل کا مطلب ہوتا ہے کھا لیجئے. تو دیکھیں معنی کتنا بدل جاتا ہے. اس لیے الفاظ کو جیسے ادائیگی اس کی ہوتی ہے ویسے ہی مخارج کے ساتھ ادا کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اگلی جو قسم ہے ہماری لحن جلی کی، زیادتی حرف. پڑھتے وقت کسی حرف کا کسی کلمے میں اضافہ کر دینا. پڑھتے وقت کسی حرف کا کسی کلمے میں اضافہ کر دینا. جیسے قال، قاف زبر الف قا، لام زبر لا، قال کو قالا، لام کو لمبا کر دینا، حرکت کو کھینچ دینا. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی زیادتی حرف ہے. تو کسی بھی حرف کو، کسی حرکت کو لمبا کر دینا، یہ کیا ہے؟ قرآن پاک میں ایک حرف کا اضافہ کر دینا.
تو ساتھیو آج کے لیے اتنا کافی ہے. آج الحمدللہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے. جزاکم اللہ خیر. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اپنوں کا خیال رکھیں اور دعا میں سب ایک دوسرے کو یاد رکھیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.